الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما احضرت صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ابھی آپ نے سورہ تکویر کی ابتدائی 14 آیات سماعت فرمائی۔ ارشاد اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینوں کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور وحشی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں مار دی گئیں اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی تو اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیات جن کا ترجمہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، روز قیامت کے بالکل قرب کا بیان ہے کہ جب ہر شے اپنے انجام کو پہنچ جائے گی تب ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قیامت اچانک ہم پر ٹوٹ پڑے گی؟ نہیں ناظرین، بلکہ اس کے آنے سے پہلے اللہ اپنے بندوں کو اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ وہ سنبھل سکیں، اپنے گناہوں سے تائب ہو سکیں، خواب غفلت سے بیدار ہو سکیں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں اور کب ظاہر ہوں گی، یہ آثار قیامت کا موضوع ہے جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے 30 پروگرامز تک سمیٹنے کا معاملہ حل کیا جائے، یعنی کوشش کی جائے کہ ہم اسے 30 پروگرامز تک سمیٹ سکیں۔ قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہے ناظرین کرام، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ اس وسیع و عریض کائنات کی وسعتوں میں ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں، دعوے ایسے کرتے ہیں اور ارادے ایسے ہیں ہمارے، جیسے سب کچھ ہم ہی تو ہیں۔ ایک ذرا سے طوفان سے، ایک ذرا سے زلزلے سے، ایک سیلاب سے ہماری بنیادیں ہلنے لگتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، خود کو بے دست و پا محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ تماشا روز ہوتا ہے، یہ قیامت روز گزرتی ہے، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور نہیں معلوم کب کھلیں گی۔ کسی کو دیکھیں نہ دیکھیں، اگر ہم اپنے وجود کو دیکھ لیں تو شاید آنکھیں کھل جائیں۔ ہمارے خالق و مالک نے ہمارے وجود کی تاریخ کو سورہ عبسہ کی چند آیات میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ آیات 18 سے 22 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے،
پانی کی بوند سے اسے پیدا کیا، پھر اسے طرح طرح کے اندازے میں رکھا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا رب دراصل ہمیں بتا رہا ہے کہ اب جس طرح چاہے زندگی بسر کرو، ہم نے صراط مستقیم دکھا دی، اس پر چلو یا منمانی کرو جو کہ تم کرتے ہو، قیامت تک کے لیے تم کو چھوٹ ہے، پھر جب پکڑیں گے تو تم کو کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ زندگی جب پوری ہوگی، انجام سامنے ہوگا، تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، بہتوں کو آ جاتی ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا جائے گا۔ ہمارے مالک نے نظام کائنات کا بھید کھول دیا اور ہمیں یہ بتا دیا کہ جس نے تم کو بنایا ہے اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، پھر ایک وقت مقرر پر اٹھنا ہے اور اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے۔ یہ بات بہت عجیب تھی ناظرین، جس نے سنی حیران رہ گیا۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا جب ہم مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، غبار راہ بن کر اڑ جائیں گے، کیا پھر زندہ کیے جائیں گے؟ بہت سو نے تعجب کیا، بہت سو نے شک کیا، اور بہت سو نے تو انکار ہی کر دیا۔ آج بھی بہت سارے منکر موجود ہیں، مختلف چینلز پر آتے ہیں، انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں بہت سے انکار کرنے والے، اور یہ کہہ دیا کہ یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی۔ لیکن جب اس انسان کامل نے، جس نے حیات ظاہری کے 63 برس اس دنیا فانی میں گزارے، اس ہستی نے جو تقریباً 570 عیسوی سے 632 عیسوی تک ہمارے درمیان رہی، جب اس عظیم ہستی نے قیامت کی خبر دی تو سب حیران رہ گئے، اور اس نے خبر ہی نہیں دی، یہ بھی بتا دیا کہ قیامت آتے آتے دنیا کے احوال کس طرح بدلتے رہیں گے، کیسے کیسے انقلابات اور حادثات رونما ہوتے رہیں گے۔